دوستو السلام علیکم۔ بہرحال پاکستان نے اس سرخ لائن کو عبور کر لیا جس خطرے کے بارے میں ایک عرصے سے معاشیات کے ماہرین آگاہ کر رہے تھے۔ پاکستان کا بیرونی قرضہ 122 ارب اور 44 کروڑ روپے سے تجاوز ہو چکا ہے۔ جون 2018 کو بیرونی قرضہ 96 ارب ڈالر تھا اور پچھلے 3 سالوں میں اس حکومت نے ان قرضوں میں 26 ارب ڈالرز کا اضافہ کیا ہے۔ اس خطرے کو بھانپ کر میر خان محمد جمالی چیئرمین قائمہ کمیٹی اقتصادی امور نے فوری طور پر ان کیمرہ اجلاس بھی طلب کیا۔ دوسری طرف افلاس اور مہنگائی کے بوجھ تلے کر رہتی عوام پر IMF نے ایک ایسا بوجھ لادنے کے لیے حکومت کو ہدایت دے دی ہیں کہ بجلی، گیس، آٹا، چینی، چاول سمیت دیگر ایشیائی خرد و نوش پر سبسڈی فوری طور پر ختم کرتے ہوئے تمام رعایت واپس لینے کا کہہ دیا ہے، اور ان ہدایات پر عمل درآمد ہونے کے بعد ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے مزید قرضہ حاصل کیا جا سکے گا۔ اس سے پہلے اگلے ماہ حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے ان اقدامات جن میں محصولات کی وصولی، گردشی قرضوں کی صورتحال، سابقہ دیے گئے اہداف کی 100% حصول کا جائزہ لینے کے بعد IMF کے اطمینان پر قرضہ 1 ارب ڈالر کی قسط کا اجرا ہونا ممکن ہو سکے گا۔ یہ تو ایک طرف کی بات ہے، اور دوسری طرف جس کے لیے میں نے اپنے تھم نیل پہ بھی یہ آپ کو ذکر کیا ہے وہ ان خوفناک حالات کا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے بڑا ستم اب یہ ہوا ہے کہ امریکی سینیٹر مارکو بیول نے اپنے 21 دوسرے سینیٹرز کے ساتھ سینٹ میں بل پیش کیا جس کے تحت طالبان کا ساتھ دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ 2001 سے 2020 تک پاکستان نے طالبان کی کس انداز سے کچھ دیگر ممالک کو اپنا ہم نوا کر کے طالبان کی مدد کی۔ ان کا مطالبہ ہے پاکستان سمیت دوسرے ایسے ممالک جو طالبان کے مددگار تھے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ طالبان کو اس کی پناہ گاہیں، خفیہ معلومات سمیت دیگر ذرائع کو بروئے کار لا کر مدد فراہم کی گئی، یہ وہ الزام ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جس نے ملک کو اب خوفناک حالات سے دوچار کر دیا ہے۔ مستقبل خاصا تاریک تر محسوس ہو رہا ہے۔ ان حالات کو صرف نظر رکھنے والوں کو ان کی سوچ مبارک ہو، لیکن باشعور طبقہ ان حالات پہ خاصا پریشان ہو چکا ہے، سراسیمگی بڑھ چکی ہے۔ اگرچہ پاکستان پر ایسے الزامات کا عائد ہونا کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ ماضی میں بھی پاکستان پر یہ الزام عائد ہوتے تھے کہ ان کے طالبان کے ساتھ خفیہ رابطے ہیں، وہ ان کے مددگار ہیں، لیکن اس وقت امریکہ کے براہ راست پاکستان کو معطوف کر کے دیوار سے لگا دینے کی پوزیشن پر اگرچہ وہ تھا، لیکن ایسا عمل خود ان کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہلاکت کا باعث ہوتا۔ افغانستان سے اپنی افواج کے انخلاء کے بعد امریکہ نے پاکستان کے لیے ایک مہلک منصوبہ اب بنا لیا ہے، کیونکہ وہ اب سمجھتے ہیں یہی وہ موقع ہے کہ ادھار سود سمیت چکا دیا جائے، جس کا انہوں نے برسوں سے بے صبری سے انتظار کیا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جس کی منصوبہ بندی انہوں نے کر رکھی تھی۔ پاکستان اگرچہ بار بار یہ بیان دیتا رہا کہ اس نے افغانستان میں امریکہ کی مدد کر کے گھاٹے کا سودا کیا، جہاں اسے معاشی طور پر تباہ ہونا پڑا، وہیں جانی مالی نقصان کا تخمینہ ناقابل تلافی ہے، لیکن دوسری طرف امریکہ ان کی ہماری اس بات کو اس نے کبھی سنجیدہ ہی نہیں لیا، بلکہ ماضی میں وہ ڈو مور کہہ کر پاکستان کو اطمینان دلاتا رہا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور آزمانے، اور پھر انہوں نے کوئی ایسی کسر نہ چھوڑی آزمانے میں جو پاکستان اس کے آزمائش پہ پورا نہ اترا ہو، اور اس کی قیمت پھر پوری ریاست نے ادا کی، اس کی قوم نے بھی ادا کی۔ امریکہ کو افغانستان سے اپنی افواج نکلوانے کے بعد اب پاکستان کی ضرورت اس زمن میں اس طرح نہ رہی جس طرح ضرورت 1979 میں تھی، جب روسی افواج دریائے آمو عبور کر کے افغانستان میں داخل ہوئے تھے۔ پاکستان کی ریاستی ناعاقبت اندیش پالیسیز کی بدولت
ہم اب اس دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ شاید تنہائیوں کا شکار ہے، اور ہماری حکومتی بینچ بھی یہ برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ چین ہم سے ناراض ہے، اور اب چین کو بھی پاکستان کی ان تمام کج ادائیوں اور بے وفائیوں کا علم ہے کہ اس لیے وہ ہماری مدد کو کیوں لگے گا۔ کیا افغانستان ایران سے اپنے منصوبوں کو ایسے انداز سے کامیابی پر منتج نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کی بجائے وہ سمجھے گا کہ ایران پر اگر $25 بلین کی وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے یا اس نے منصوبہ بندی پہ اجرا کر دی، ایگزیکیوٹ کر دیا ہے، تو پاکستان کی ضرورت اس کو کیا محسوس ہوگی۔ بہرحال یاد رکھیں کہ امریکہ نے اگر پاکستان پر سینکشن لگا دی تو دوستو پاکستان کے پاس نکلنے کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے، کیونکہ امریکن سینکشنز کے نفاذ سے تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہل جاتے ہیں۔ ہم تو ویسے ہی قرضوں اور خیراتوں پر معاملات زندگی چلانے والی ریاست ہیں۔ حکومت کو اس بار خوفناک مہنگائی اور بے جا ٹیکسز کے ذریعے اس ملک کو چلانا ہوگا۔ جس طرح یہ بوجھ پہلے ہی عام شہری کو اٹھانا پڑا، لیکن اس بار تو معاملہ بہت خوفناک ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنے بچوں کو، میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو، کئی لوگوں نے مجھ سے بات کی کہ لوگوں نے اب یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اپنے بڑے تعلیمی اداروں میں جو داخل تھے ان کے بچے تعلیم کی غرض سے، ان کو وہاں سے نکال کر نسبتاً کم فیسز والے اداروں میں داخل کروانے کا انہوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس بار حدت اس قدر بڑھنے کو ہے کہ ہم متوسط طبقہ جو مڈل کلاس ہے ان کی چیخیں نکلنے کو ہیں، اور انہوں نے اپنے اخراجات جو الڑے تلے کرتے تھے ان کو کم کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ بدترین حالات ہیں جس کے کالے بادل افق پر نمودار ہو چکے ہیں، طوفان وارد ہونے کو ہے، لیکن حکومتی پالیسیز گو مگوسی ہے، وقت کم ہے، لیکن ہینڈسم وزیر اعظم کی مدح سرائی سے اگر فرصت ملے ان حلقوں کو، تو انہیں سوچنا ہوگا کہ جن کی وجہ سے یہ زمین میں تپش کا اضافہ ہو چکا ہے، اور اس ملک پر بسنے والی خلق خدا پر رحم فرماتے ہوئے فوری طور پر ٹھوس قدم اٹھانے جائیں، تاکہ وہ وقت نہ آ جائے کہ جب ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں بچا۔ اور یاد رکھیں وقت کسی کا پابند نہیں، اس کی ضد میں آنے والی عظیم سلطنتیں زمین بوس ہو کر فنا ہوتے تاریخ نے بارہا دیکھی ہے، اور یقینی یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ والسلام، شکریہ۔